بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت علی نے یمن میں اپنے عامل نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی کے پاس بھیجے، اور اس نے 100 افراد کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں جو سبھی سے افضل اور اچھے تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے، ابن ملجم شجاع، فصیح و بلیغ تھا۔ اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت سے گفتگو کرے، اور مدح میں جو اس نے خود اشعار لکھے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دے، ہم سب غلامی کریں، اور ہماری تلواریں آپ کے دشمن کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ حضرت نے کہا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، ملجم۔ حضرت نے کہا، کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا، مراد سے۔ پھر حضرت نے اس سے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے جی ہاں یا امیر المومنین۔ اس وقت حضرت علی نے زبان پر کلمہ اس طرح جاری کیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم خدا ہی کے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری دایا یہودی عورت تھی؟ کہا، جی ہاں، جو عورت مجھے دودھ پلاتی تھی ایک یہودی عورت تھی۔ حضرت نے فرمایا، جب تم روتے تھے تو تمہاری دایا کہتی تھی، اے قاتل شطر صالح سے بدتر۔ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں، ایسا ہی تھا۔ حضرت خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا، کیونکہ وہاں اس کا کوئی نہ تھا، تو حضرت خود اس کی عیادت اور خدمت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ صحیح ہو گیا۔ ابن ملجم اس قدر حضرت کی محبت کا شیفتہ ہو گیا، غرض کیا کہ میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا اور اب یہی رہوں گا۔ حضرت نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ابن ملجم نے کہا، اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا، تم میرے قاتل ہو۔ ابن ملجم کو اس بات سے تعجب ہوا اور سوچ رہا تھا کہ حضرت کا دوست و محب ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند عالم سبھی انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے اوپر ہزاروں امتحان ہوتے ہیں۔ ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا، امیر المومنین، ابھی اسی وقت مجھے قتل کر دیں تاکہ ایسا حادثہ پیش نہ آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے ابھی کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا، میں کیسے جرم سے پہلے قصاص لوں؟ ابن ملجم صفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی کے قافلے کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا، مولا اجازت دیں، میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت نے کہا، تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کر دوں۔ حضرت علی نے اجازت دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا، کوفہ کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار اور فحشہ عورت تھی۔ جب اس نے فتح کی خبر سنی، ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ قطامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا۔
جو سپاہ خوارج میں سے تھے، ابن ملجم نے کہا، وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پریشان ہوا۔ قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم شہوت نسوانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو اپنے ہاتھوں سے دے بیٹھا۔ قطامہ سے خواستگاری کی۔ قطامہ نے کہا، اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا کہ جتنا بھی ہوگا دوں گا، قبول کروں گا۔ قطامہ نے کہا، زیادہ ہے۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے گئی اور اپنے آپ کو دوسرے طریقے سے آراستہ کیا اور واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا، کہا، اور کیا چاہتی ہو؟ قطامہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر بعد کہا، مشکل ہے، ابھی چھوڑو، چند دنوں بعد اس کے بارے فکر کروں گا۔ دوسرے دن ایک قاصد یمن سے ابن ملجم کے پاس آیا اور کہا، تمہارا باپ اور چچا مر گئے ہیں اور تم ان سب کے وارث ہو، جاؤ اپنے اموال کو جمع کرو۔ ابن ملجم بہت خوش ہوا، دل میں سوچ رہا تھا کہ پیسے لے کر قطامہ پر نثار کروں گا۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا، میرے باپ اور چچا کا یمن میں انتقال ہو گیا ہے، چاہتا ہوں کہ اپنے قبیلے کے پاس چلا جاؤں۔ آپ اپنے عامل کے پاس یمن میں خط لکھ دیں اور سفارش کریں کہ میراث کے اموال میں جمع اوری میں مدد کریں۔ ابن ملجم یمن کی طرف چلا۔ راستے میں رات ہو گئی۔ دور سے آگ کا شعلہ دیکھا، اپنے دل میں سوچا کہ نزدیک جائے اور رات کو آگ کے پاس جا کر رہے۔ جب آگ کے نزدیک ہوا تو اچانک جناتوں نے فریاد کی، اسد اللہ کا قاتل آ گیا۔ ابن ملجم ڈرا اور کانپنے لگا۔ جناتوں نے اس پر سنگ باری شروع کر دی۔ وہ وہاں نہ رہ سکا کہ آرام کرے، تھکا ماندہ وہاں سے بھاگا اور زحمت سہتا ہوا یمن پہنچا اور خط یمن کے حاکم کو دیا۔ حاکم نے دستخط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور جلد از جلد اس کے کام کو پورا کیا۔ ابن ملجم نے اپنا تمام اموال لیا اور خوشی خوشی کوفہ کی طرف چلا گیا، لیکن راستے میں ڈاکوؤں اور رہزنوں نے اس کو روکا اور اس کے لباس اور سواری کے تمام اموال لوٹ لیا۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلے سے جا ملا۔ ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں وہ دو شخص کا دوست ہو گیا۔ ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم نے عہد کیا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کریں گے۔ عبد الرحمن نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قطامہ کے گھر گیا۔ یہ فحشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور قطامہ کے پاؤں میں گرا اور اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن قطامہ نے کہا، جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو مجنون پاگل ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرتا ہوں۔ قطامہ نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار کی دھار تیز کروانے کے لیے 1000 درہم دیے اور 1000 درہم تلوار زہر آلود کرنے کے لیے دیے۔ اس رات بدنصیب و بے حیا شقی القلب نے محراب مسجد کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا جس کے اثر سے 2 روز بعد جانشین رسول خدا وصی مصطفیٰ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔